نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او یاتیہم العذاب قبلا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 55 سے 59 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او یاتیہم العذاب قبلا۔ آیت 55: وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ آیت 56: ترجمہ: لوگوں کے پاس جب ہدایت آ چکی تو انہیں ایمان لانے سے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے اسی بات نے روکا کہ پہلوں کا سا معاملہ ان کو بھی پیش آئے یا ان کے سامنے عذاب موجود ہو۔ ہم نبی اسی لیے بھیجتے ہیں کہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، اور کافر جھوٹی باتوں سے جھگڑا کر کے سچی باتوں کو لڑکا دینا چاہتے ہیں، اور وہ میری آیتوں کا اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 55 اور 56 کا۔ تفسیر: کافروں کی ہٹ دھرمی کا بیان۔ قدیم و جدید کافروں کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے کہ یہ باوجود یہ کہ کھلے کھلے معجزے اور صاف صاف مضبوط دلائل مشاہدہ کرتے ہیں، مگر پھر بھی صداقت کو جو روز روشن کی طرح ظاہر مجلہ اور صاف ہے جھٹلا رہے ہیں۔ حق کی پیروی سے انہیں اسی مطالبے نے روکا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس عذاب کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا، سورہ شعراء کی آیت 187 میں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیجئے۔ دوسروں نے کہا، سورہ عنکبوت کی آیت 29 میں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں۔ قریش نے کہا تھا، سورہ انفال کی آیت 22 میں، اے اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیرے پاس سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے آؤ۔ سورہ ہجر کی آیت 6 اور 7 میں فرمایا، انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اترا ہے، یقیناً تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ پھر فرمایا کہ ان کی آرزو ہے کہ ان کے ساتھ پہلوں کا سا معاملہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور اول سے لے کر آخر تک سب تباہ ہو جائیں، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ جائے جسے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ آیت 56: عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، پھر جو سعادت مند نفوس ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ انہیں اللہ کی رضا کی اور سدا بہار بہشتوں اور نعمتوں کی بشارت دیتے ہیں، اور جھٹلانے والوں اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے، اللہ کے غصے سے اور اس کی پکڑ سے ڈراتے ہیں۔
حق مٹانے کے لیے باطل سے جھگڑا۔ پھر کافروں کی خباثت ظاہر فرمائی کہ یہ بدبخت باطل سے جھگڑ کر صداقت کو لڑکا دینا اور اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ کافروں کی یہ مراد ہرگز ہرگز پوری نہ ہوگی۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ بدنصیب طبقہ معجزوں کا جو رسولوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں اور اللہ کے عذاب کا جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے، مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا۔ آیت 57۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ آیت 58۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ آیت 59۔ ترجمہ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی مگر اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور اپنے وہ عمل بھول گیا جو آگے بھیج چکا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ٹھونک دی ہے۔ اگرچہ آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیتے رہیں لیکن یہ ہرگز بھی ہدایت نہیں پا سکتے، اور آپ کا رب بڑی بخشش والا اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے عملوں پر انہیں پکڑ لے تو واقعی انہیں جلدی ہی عذاب میں مبتلا فرما دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے وہ بچ ہی نہیں سکتے، اور یہ ہیں وہ آبادیاں جن کو ہم نے ان کے ظلموں کی وجہ سے غارت کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 57 سے 59 کا تفسیر۔ آیت 57، یعنی اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کے آگے اس کے مربی اور محسن اعظم کا کلام پڑھا جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے اور اس سے مانوس ہی نہ ہو، بلکہ اس کی طرف کان ہی نہ لگائے اور اللہ کی آیتوں کو اپنے دل میں جگہ ہی نہ دے، اور جو گھناؤنے اعمال اور سیاہ کارنامے ماضی میں کر چکا ہے انہیں بھی بھول جائے۔ یہ کس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی کی بات ہے۔ واقعی اس کی بھی سزا ہوتی ہے کہ ایسوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر انہیں قرآن کا سمجھنا اور اس کے معارف نصیب ہی نہیں ہوتے، اور کانوں میں ڈانٹیں ٹھوک جاتی ہیں۔ اب انہیں لاکھ ہمدردی کی بات بتاؤ مگر اس کو سنتے نہیں، اور انہیں ہر چند ہدایت پر لانا چاہو مگر یہ بدکتے ہی رہتے ہیں۔ آیت 58۔ اللہ عظیم رحمت و مغفرت والا ہے۔ اے پیارے نبی، آپ کا مربی اور سچا محسن بڑی بخشش و رحمت والا ہے، برے عملوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، اور ورنہ دنیا کبھی کی عذاب سے تباہ ہو چکی ہوتی۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ نحل کی آیت 61 میں اور سورہ فاطر کی آیت 45 میں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے عملوں پر پکڑتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ سورہ رعد کی آیت 6 میں فرمایا آپ کا رب لوگوں کے حق میں ان کے گناہوں پر بڑی رحمت والا ہے، اور واقعی آپ کا رب زبردست گرفت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، پردہ پوش ہے اور معاف کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کو گمراہی سے نجات دے کر راہ راست پر لے آتا ہے، اور جو گمراہی پر اڑا رہا تو اس کے لیے ایک ایسا ہولناک دن مقرر ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا بلکہ اللہ نے لوگوں کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس سے وہ کسی صورت سے بھی بچ کر نکل نہیں سکتے۔ آیت 59۔ تباہ شدہ بستیاں باعث عبرت ہیں،
تم یہ بستیاں دیکھتے نہیں؟ ہم نے ان کو ان کے باشندوں کے گناہوں کی وجہ سے غارت کر دیا۔ پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کفر و سرکشی کی تھی۔ اب ان کا انجام دیکھ لو، ان کی بستیاں تباہ ہو گئیں اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے افسانے ہی رہ گئے۔ ہم نے ان کی تباہی کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا تھا، پھر جب وہ وقت آیا تو سب تباہ ہو گئے، ایک بھی نہ بچا۔ اسی طرح اے مشرکو، تمہارا بھی یہی خطرناک انجام ہو کر رہے گا۔ ڈر جاؤ، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، کیونکہ تم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے جو سرتاج انبیاء اور رسول اعظم ہے۔ تم ان سے زیادہ اللہ کے چہیتے نہیں ہو، اس لیے اللہ کے عذاب سے اور ڈراوے سے ڈر جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 55 سے 59 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔